الكريم الحمدللہ یہ اللہ پاک کا ہی فضل و کرم احسان ہے کہ اس نے اپنے گھر میں ایک ایسی عبادت کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جس کو آج عبادت نہیں سمجھا جا رہا. یہ نکاح عبادت ہے. بس یہ اگر سمجھ میں آ جائے عبادت ہے نا تو سارا ہی مسئلہ تھا. کھانا کھانا بھی عبادت ہے، بلکہ مسلمان کی ساری زندگی عبادت ہے. لا رہبانیہ فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں رکھی اللہ نے. پہلے زمانے میں تھا کہ نہ شادی کرتے تھے، نہ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے. ایسے ایسے راہ گزرے ہیں کہ سال ہر سال بس بیٹھے ہیں انہیں کرے. اسلام نے نہیں رکھی گنجائش اس کی. اسلام کیا کہتا ہے کہ زندگی کے جتنے شعبے اللہ نے بنائے ہیں ان سب کو چلاؤ، لیکن بس اتنی سی بات ہے کہ ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی ترتیب پر لے آؤ. عبادت پھر بنے گی. عبادت پھر بنے گی کہ اگر دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے من احیا سنتی فی فساد امتی لہو اجر میت شہید، کہ جو بگاڑ کے زمانے میں جبکہ میری سنتیں مٹ رہی ہوں گی تو ایک سنت سے زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو میں اب یہ کر رہا ہوں، یہ مبارک لوگ ہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ اس طریقے سے جو ہم بیٹھے سادگی کے ساتھ. اب اللہ جانتا ہے درد کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ یہ شادی جتنی اسلام نے آسان بنائی تھی نا آج اتنی زیادہ مشکل ہم نے بنا دی. عبادت آسان ہے، عبادت میں کوئی مشقت ہے ہی نہیں ہے. جتنی عبادات ہیں اس میں کوئی، لیکن وہ ہماری کیا کہتے ہیں خود ساختہ ہے مشاکل. برکت کے لیے سب زیادہ لمبی بات تو کرنی نہیں ہے کیونکہ یہ محفل ہے، ایک برکت والی محفل ہے، ایک عبادت کے لیے ہم بیٹھے ہیں. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں نورانیت ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہمارے ایک نمونہ بنا کے بھیجا ہے، ساری انسانیت کی نمونہ بنا کے بھیجا ہے. تو آپ کی زندگی ہمارے سامنے صاف شفاف. جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میچ کر جائے گا نا اللہ کے حکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہمارے سامنے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ہمارے سامنے، بزرگان دین جو گزرے ہیں ان کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے کہ اس کے اندر وہ مشاکل جو آج ہمارے یہاں نہیں تھی. اور یہی وجہ ہے کہ ایک حلال طریقہ جو ہے اس کو آسان بنا کے حرام طریقے کا دروازہ بند کیا گیا تھا. یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے نا. نسل کو، انسانی نسل کے بقا کے لیے اللہ نے ایک ترتیب رکھ دی. ایک مرد اور عورت کا تعلق اللہ کے نام پر ہو جائے تاکہ نسل چلتی رہے. بس اس کے لیے، اس بندھن کے لیے جو ہے نا ایک خاص طریقہ جو ہے نا وہ اتنا آسان. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرا نکاح تو ہو گیا تھا مکہ مکرمہ میں، میری رخصتی ہوئی مدینہ منورہ میں. کیسے ہوئی؟ دوپہر کا وقت میں درخت پر وہ رسی ڈال کے جھولا جھول رہی. انصار کے محلے میں رہتے تھے کیونکہ تو ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے نا. میری ماں آئی، میری والدہ محترمہ مجھے جھولے سے اتارا اور میرے بال بول جو ہے نا وہ گرد آ جاتی نا اس کو صاف صف کیا تھوڑا اور لے کر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بیوی ہے، اللہ اس میں آپ کے لیے برکت فرمائے، آپ اس کے لیے برکت فرمائے. دو چیز سبزی ہونے کی. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میرے مجمے کے اندر کچھ بھی نہیں پکا، دودھ کا ایک پیالہ پلا دیا گیا. کتنا آسان. ہماری سب کی ماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، یہ ساری مثالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر پیش کی ہیں ہمارے لیے. دسترخوان بچھایا، کہا سب کو اپنا کھانا لے آؤ. سب اپنا کھانا لے آئے، سب نے مل کے کھا لیا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی.
علی کرم اللہ وجہ آئے، نکاح کے ارادے سے پیام دینا، شرما کے بات نہیں کر پا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے نکاح کے ارادے سے. اچھا میں پوچھ لوں، جا کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ حیا سے خاموش نہیں، اجازت تھی؟ اسی وقت جب مسجد نبی موجود تھے ان کو قریب کیا اور نکاح کر دیا. پوچھا مہر دینے کے لیے کیا ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں. کن کا نکاح ہو رہا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور جنت کی عورتوں کی سردار، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کے پاس. آپ نے فرمایا کہ فلاں ایک غزوے سے آپ کو ایک ذرہ ملی تھی. ہاں وہ تو ہے، کہ اسی کے وقت اب نکاح پڑھ دیا آپ نے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رہیں گے کہاں پر؟ سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے، یہ رہیں گے کہاں پر؟ مکان بھی کوئی نہیں چاہتے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے 2 مکانوں میں ایک دے دوں، اپنا تو جا نہیں جانا. انہوں نے مکان دیا اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو رخصت کر دی، جاؤ جا کے ان کے گھر چھوڑو. یہ واقعات ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ترین صحابی، کتنے امیر تھے کہ پورے لشکر کے ایک تہائی کا انتظام کر دیا کرتے تھے. اللہ نے خوب دیا تھا ان کو. وہ ایک دن نظر نہیں آئے گی. صبح کے وقت دیکھا تو آپ کے کپڑوں پر کچھ رنگ کا اثر تھا. تو سینے سے رنگ کا اثر آ جاتا ہے نا. کچھ بھی رنگ کیسا اور کہاں سے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ. یہ نہیں کھائی، مجھے کیوں نہیں بتایا، مجھے کیوں نہیں بلایا؟ جان ساتھ اشرا مبشرہ میں تھے ہر وقت کے ساتھ. یعنی یہ کوئی ایسا موضوع تھا ہی نہیں کہ جس کے لیے اتنا لمبا چوڑا بکھیڑا کیا جاتا ہے. مبارک دی اور کہا کہ مہر کتنا باندھا؟ انہوں نے کہا کھجور کی گٹھلی کے بقدر سنانا. وہاں ولیمہ ضرور کریو، ایک بکری کیوں نہ ہو. اب دیکھیے ایک امیر ترین صحابی کے لیے ایک بکری کی کوئی حیثیت ہے؟ ہمارے مفتی صاحب فرماتے کو بکری نچاری پوری امت کو. امیر ترین صحابی کے ایک بکری، یعنی سادگی سکھائی، سادہ زندگی سکھائی. اللہ جانتا ہے کہ آج اگر ہمارا یہ شادی کا معاملہ سادہ ہو جائے، ہماری معیشت کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے. تنگ ہیں، غریب بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن ضرورت نہیں ہے. تو یہ مبارک لوگ ہیں آپ لوگ جو اس کے لیے یہ خوش نصیب ہے. اللہ دکھا رہے ہیں زمانے کے اندر. سبھی بات ہی سے عرض کیا تھا کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کوئی بخل کی وجہ سے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کچھ لوگ تو آگے بڑھے، کچھ تو آگے آئے جس سے دوسروں کو حوصلہ ہو رہا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو تو واقعات ذکر کیے تھے، آپ لوگوں کے سامنے بھی آ گئے. آپ کے شاگرد آئے ملنے کے لیے، پنڈی سے لاہور تشریف فرما تھے. اپنے صاحب زیادہ بزرگ سے فرمایا کہ ابو ذر اپنی والدہ سے پوچھ کیا تمہاری بہن کا میں نکاح کرنے لگا اس کے ساتھ. ابو ذر صاحب زیادہ کچھ تھوڑا سا ناگواری کا فرمایا کہ تم چپ رہو، جا کے اپنی ماں سے پوچھ کر آؤ. وہ اندر گئے، اہلیہ محترمہ حضرت کی تربیت یافتہ، انہوں نے نکال کے کرنا تھا. وہی اسی مجلس کے اندر جو ہے نکاح پڑا. وہ چند ساتھی جو بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد پوچھا کہ منور شاہ اپنی بیوی کو پنڈی جانے کے لیے کرایا ہے تمہارے پاس؟ کہ میرے پاس تو نہیں، اپنے پاس کے کرا دیجیے لے جاؤ. یہ اسی زندگی اسی دنیا کے اندر حضرت کے ساتھ ابو ذر ان کے سسر نے مجھے خود بتایا حضرت کے گاؤں سے ککڑ سنگ سے ان کا گاؤں تقریباً جو ہے چند گھنٹے کی مسافت. پہاڑی راستے ہوتے ہیں، وہ دوسری پہاڑی تھی، لیکن پہاڑی وہ نیچے اوپر راستے جو ہوتے ہیں. کہتے ایک دفعہ حضرت جی رحمۃ اللہ مجھے فرمایا کہ جو عبد الحکیم وہ اپنی بیٹی میرے بیٹے کو نہیں دے دیتے، وہ منگنی ہوگی. بس یہ بات کہ تھوڑا سا وقت گزرا تو میں نے سوچا حضرت کے چھوٹے بیٹے میرے پاس آئے تھے ملنے کے لیے، تو میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ حضرت کی مانگ چھوڑنا ہی جا کے. ٹھیک ہے، اپنی بیٹی کو لیا ہم نے
اور جا کے حضرت جی آپ کی امانت ہے. حضرت وہیں نکاح پڑھ کے اور بچی کو ہاتھ کر لیا. اتنا اور الحمدللہ آج اتنی خوش ہیں اپنے کیسا ان کا گھرانہ، بچے اللہ نے ایسے ان کو دیے. حضرت کی سب سے چھوٹی صاحبزادی قاری احمد سعید مدرسے سے فارغ ہوئے، عالم بنے، ان کی والدہ آئی. اللہ کے لیے سوال ہے، فرمایا کہ اللہ کے لیے بس 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 اس سے بڑی بات. غریب بیچارے، بہت غریب، اللہ کے لیے سوال ہے. آج وہی بچی جو ہے نا، اللہ کے فضل و کرم سے ان کا بیٹا ان کا خامد جو ہے نا وہ سعودیہ میں چلا گیا، وہاں جا کے پڑھا، مزید علوم حاصل کیے اور اچھے خاصے وہاں پر، اور ان کے ماشاءاللہ ایک اچھا خاصا مقام بھی اللہ نے وہ بھی. لیکن یہ سادگی جن سے آپ کا تعلق تو ماشاءاللہ برکت کے لیے ان کا بھی تذکر حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہے. میں نے ان کے نواسے کی زیارت کی، ہمارے حضرت کے ساتھ تعلق جوڑا اس نے آ کے گوال منڈی میں، گھر بھی ان کے گیا جن کا جو طالب علم کے ساتھ. جب پتا چلا کہ بیٹی جو ہے بالغ ہو گئی ہے، ایک طالب علم سے فوراً کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو. اللہ کا شکر اب بھی اس پر آ رہے ہیں. تو یہ ہم نے اسی پر اللہ کا شکر ہمارے حضرت کی برکت سے، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. یہ بات ہے 89 کی، 79 کی، جب ہماری کھمشیرہ کا نکاح پہلا ایسا ہم نے کرنے کا ارادہ کیا. حضرت نے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو ہمیں لوگ دیندار سمجھتے ہیں، لوگ ہمیں دیندار اللہ کرے بن جائیں، ہم بھی کوشش ہی کر رہے ہیں نا. آپ لوگ بھی یہ سمجھیں گے لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ موت سے پہلے پہلے بن جائیں. اگر ہم نے اتباع سنت اختیار نہ کیا تو دوسروں کو کہاں ضرورت ہوگی؟ تو بھائی کر جاؤ. میں سعودیہ سے چھٹی آیا تھا، انتظامات والدہ نے پیچھے کیونکہ پیسے کی فراخی سے الحمدللہ کیے ہوئے تھے، چاول چول سارا کا سارا. والدہ سے میں نے ایک بات عرض کی کہ آپ نے پہلے شادیاں کی ہیں، بڑے بیٹے کی، بڑی بیٹی کی، یہ بتاؤ برادری راضی ہوئی؟ میں وہ کہاں ہوتی ہے، میں کس طرح اللہ کو راضی کروں. حضرت یہ فرما رہے ہیں لو جی اسی طریقے سے ہم نے کیا. وہ بھی ماشاءاللہ دیندار سے، جہاں رشتہ دین کی بنیاد پر کیا، اللہ کے حضرت کی برکت ہے. وہ پہلا رشتہ ہم نے خاندان سے بات صرف کیا کہ حافظ قرآن ہے دین کی بنیاد پر، اور ان سے جا کے میں نے عرض کیا لو جی ایسا اب پرسوں آ جاؤ. بس وہ آئے، ماں آئی، باپ آیا اور کہا کر کے اپنا. اس کے بعد سلسلہ چل پڑا ہمارے بھائی کا، میں خود ہی گیا. یعنی ہم نے پھر اس کے بعد یہ ہمارے سب سے چھوٹے بہنیں بیٹھے ہیں، ان کا بھی دیکھ لیجیے، ایسا ہی معاملہ ہوا دین کی بنیاد پر، اور کوئی رشتہ داری نہیں تھی ان کی، صرف اس بنیاد پر. اب نے یہ فیصلہ کیا کہ دین کی بنیاد پر رشتے جو ہم نے، ان کا بھی، ان کے والد صاحب تو بسال ہو چکا تھا، ان کے بڑے بہنوئی اور ان کی والدہ آئیں اور اپنا ایسی مسجد میں، لیکن وہ تھا کہ مسجد میں نماز کے بعد اب آدھ رفع لیٹ ہو گئے. مسجد اس لیے نکاح کے لیے ہے کہ نکاح اللہ یہ نہیں چاہتے کہ چھپ کے کیا جائے، پتہ چل جائے اعلان، تو مسجد میں اعلان خود بخود ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ کا شکر ہے بڑی اچھی زندگی ان کی بھی گزر رہی ہے. تو یہ بھی سعادت اللہ نے ان کے ہاتھ رکھی تھی. اللہ جزائے خیر دے. ہمارے یہ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے جی، ڈاکٹر صاحب بھی اور ہمارے میرے چیف صاحب بھی، جن کے تواسط سے یہ وہ تو جوڑ بڑے ہوئے. یہ پکی تھکی بات ہے کہ جوڑ پہلے سے وہ وقت پر ظاہر ہوتے ہیں، حالات اسباب بن جاتے ہیں، حالات اسباب بن جاتے ہیں. تو یہ ہم ایسے نہیں بیٹھے، یہ پری پلان ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ نے پہلے تقدیر باندھی ہوئی، ہم تو اس کے لیے بس. اب یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے اندر خیر و برکت ڈال دے. یہ اللہ سے ہم نے مانگنا ہے. دو خاندان مل رہے ہیں. اسلام جو ہے وہ رفاقت سکھاتا ہے، لیکن آج چونکہ دین کی حقیقت نہ ہونے کی وجہ سے رفیق نہیں فریق بن جاتے ہیں، فرق ڈالتے ہیں کہ وہ اور ہیں جی وہ اور ہیں. شادی سے پہلے تو پیار محبت خوب ہوتی ہے اور وقت خوب ہوتی ہے، لیکن جیسے شادی ہوئی وہ اور وہ پھر وہ اندر سے وہ چلتے ہیں. لیکن اگر اسلام کو، دین کو سامنے رکھیں گے تو دین دلوں کے اندر سے محبت پیدا کرنے والا ہے. اب دو خاندان مل گئے، آپ ہم
ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کو دکھ درد میں شریک ہونا، یہ اسلام سکھا رہا ہے۔ اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ اگر آپ دنیا جہان کے خزانے خرچ کر ڈالتے تو ان میں یہ محبت پیدا نہیں کر سکتے جو اللہ نے صحابہ میں، حالانکہ اس سے پہلے نہیں تھی، اسلام سے پہلے محبت نہیں تھی۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ایسے جھگڑے کہ میرے باغ کے پتے کی اونٹنی نے کھا لی، اونٹنی کسی اس کو کیا پتا ہے اس کے تھن کاٹ دی، وہ غصے سے بلبلاتی گئی، اس اونٹنی کے مالک نے تھن کٹے دیکھے تو غصے تلوار اٹھائی، خون کے نشان جیسے باغ میں آئے، باقی مالک کی گردن اڑا دی۔ اب ان کو پتا دونوں قبیلے، اور کئی سال تک آپس میں وہ بات کیا تھی ان کے اندر اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسی پیار محبت آپس میں پیدا فرمائی کہ جس کی تو نظیر نہیں ملی، دنیا نے دیکھا، یہ زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا اسلام کی وہ۔ اب اللہ سے ہم بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ کرے ہم بھی اپنی آنکھوں سے باہر دیکھ لیں۔ ان کہتے ہیں نا ہم ہی سو گئے، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کیسے کریں۔ مسلمانوں کی ایک تاریخ دنیا نے دیکھی ہے، اس کو سب تسلیم کرتی ہیں کہ وہ دور جب کہ دین واقعی اصلی شکل میں تھا، اصلی شکل میں، کیونکہ معاملہ تو اللہ کے اصل پر ہے، اللہ کو دھوکہ تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اب میں ظاہر تو بنا لوں آپ سب لوگ موتقد ہو جائیں گے، لیکن اللہ تو نہیں ہوگا نا، اللہ تو دیکھتا ہے کہ اندر کا جذبہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ اللہ کی نظر تو اس کے اوپر ہے، اللہ کا فیصلہ اس پر ہے۔ آج کہتے ہیں اتنے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں تو یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن مسلمان ہم ہیں کہاں۔ عملی زندگی جب ہماری بنے گی تو اللہ پاک برکت عطا فرمائیں گے۔ تو بھائی الحمدللہ اللہ نے موقع دیا ہمیں، یہ تھوڑی سی ہماری مجلس جو ہے اسی لیے ہے، بس اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ ہمیں اس کو ذریعہ بنا لے کہ ہم اس عملی زندگی کو اپنائیں، اس کو رواج دیں۔ جب ہم نے کیا تو جہاں باتیں سنی نا، تانو تشریف ہوتی ہے، بہت ہوئی سنی، اس میں ایسے بھی ہم نے فکرے سنے غریبوں سے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمیں حوصلہ ہو گیا۔ بیٹی والوں نے بڑے درد سے کہا، میں کہ ہمیں حوصلہ کچھ ہو گیا کہ سارا بھی کچھ، ورنہ ہم تو پریشان کے کیا کریں، ہم کیا کریں، ہم تو پریشان ہیں۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے نا، دین تو وجہ سے ہے، تھوڑی سی اس کے لیے اپنے اوپر جو ہے نا اپنے ارمان یہ سارے، اس لیے کہتے ہیں دین نام کی فکر کہ اپنی ساری چاہتے ارمان حکم کے تابع کر دو، پھر دیکھو اللہ کیسی اس کے اندر برکت دیتے ہیں۔ برکت تو دین کے اندر ہے، تو اللہ پاک جو ہے اس محفل میں برکت عطا فرمائے اور اس کو ذریعہ بنائے دو خاندانوں کو جوڑنے کا، اور یہ محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور یہ ان کے اندر بھی اب اس کے اندر جو ہے نا بس چھوٹی سی گزارش ہی کرنی ہے، انسان یہ سوچ لے نا کہ جس طریقے سے میرے اندر میری خطائیں مجھ سے چھپی نہیں ہیں، بھلے انسان اللہ نفسی بصیرہ، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہر نفس جانتا ہے اپنے متعلق اچھی طرح، میرا کیا مجھ سے چھپا تو نہیں ہے جی، اور اللہ سے بھی نہیں چھپا، اور مجھ سے بھی نہیں چھپا، میں جانتا ہوں، ہر آدمی جانتا ہے۔ جب میرے اندر کوتاہیاں ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ میں دوسرے توقع کیوں لوگوں کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جھگڑا اسی پر ہوتا ہے نا، سارا جھگڑا اسی پر ہوتا ہے نا۔ جب یہ ہم سوچ لیں کہ جب میرے اندر بھی ہے تو اس کے اندر بھی ہوں گی، تو میں جب اپنے اندر برداشت کر رہا ہوں تو بھی اس کی برداشت کر لوں، وہ پیار محبت ہے، بس اسی میں جوڑ ہے۔ ایک شعر ہے نا جس کا مفہوم ہے نا، نہ تھی جب اپنے حال کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، اور پڑی جو اپنے گناہ پر نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ شیطان ہمارا اتنا بڑا دشمن ہے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو جائے نا، وہ اس کو فوراً عذر پیش کر دیتا ہے، فوراً تعویل، ایسی تعویل پیش کرے گا تاکہ اندر کراہیت نہ آئے، ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ، توبہ نہ کرے، جس سے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو میری تو چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی غلطی کو چھوٹا کر دے گا بالکل، اور دوسرے کی چھوٹی غلطی کو ایسا بڑھائے گا اور اس کی تعویل بھی پیش کرے گا۔ اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اس کی غلطی دیکھو تو یہ سوچ لو کہ اس نے توبہ کر لی ہوگی، اور توبہ پر اللہ معاف کر دیتے ہیں، کر لی ہوگی نا، تو کرنے تو اللہ معاف کر دیں گے، میں تو توبہ اپنی کروں۔ تو جو ہمارے اندر یہ جو صفت پیدا ہوگی نا درگزر کرنے کی، درگزر کرو گے، درگزر کیے جاؤ گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری بیٹی بالکل پاک صاف
بنی ہوئی. ہاں بیج کے درجے میں الحمد للہ دینی فضا کے اندر فضا بنی ہوئی ہے. اور نہ میں اپنی بیٹی کو میں نے کہا کہ اس کو سمجھے کہ فرشتہ بن گیا بالکل. میاں بیوی کو فرمایا نا کہ اور یہ ایک دوسرے کا لباس ہے. تو جی آصف صاحب کیا ہے ہم کو لباس میں آپ اس کے لباس آپ کے لباس. لباس کیا ہوتا ہے؟ ساتر، عیب چھپانے والا. لباس بھی کہتے ہیں نا. اب جسم میں پہنا ہے میرے اندر کے جو عیب ہے اس سے چھپائے ہوئے ہیں نا. تو یہاں جو قرآن کہہ رہا ہے لباس یہ کیا ہے کہ میاں بھی دوسرے کے ساتر بن جاؤ. جتنے موقع قریب سے ایک دوسرے کے دیکھنے کے میاں بیوی کو ملتے کسی اور کو نہیں ملتے. ایک دوسرے کی کمیاں کوتاہیاں بڑے قریب سے ملتی ہیں. اسلام یہ تقاضا کر ایک دوسرے کا لباس بن جاؤ، ڈھانپ دو، بہترین زندگی گزرے گی. بہترین زندگی گزرے گی. ایک دوسرے کا لباس بن دو. بس جو نظر آئے وہ اس کو دبا دے، اس کو دبا دے. اس کا فیصلہ اللہ کا ذمہ لے گا اس کا. اللہ ہمیں وہ صحیح شعور عطا فرما دے. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کرنے کی جو ہے اور اللہ اس بندھن کو اور آگے اور اللہ اس کو ذریعہ بنائے ایسی نیک اور صالح اولاد کا جو دین کے حیا کا ذریعہ بنے گی. اس پر اجر بڑھ جائے گا. یہ شادی بھی جو ہے یہ نفس کا تقاضا نہیں ہے صرف، وہ تو رکھا ہے اللہ نے رکھا ہے، لیکن اس کو دین بنا دو. اس نیت سے بنا دو کہ اس سے جو اللہ پاک اولاد عطا فرمائے اس کی دینی تربیت ہو اور وہ دین کے اندر. کتنے طرف میں تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ نکاح پڑھ لیتے. بہت آسان ہے نکاح، بہت آسان ہے. ہاں اس میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں ہے. بس دو بول سے نکاح ہو جاتا ہے. اب بندھن بن گیا، اب ذمہ داری آ گئی. اس کے بعد ذمہ داری تو ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا جی اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا پتہ کرنا کم سے کم مہر کا، تو انہوں نے پتہ کیا نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں زیادہ، لیکن اتنا زیادہ میں نہیں لگتا. میں 1000 روپیہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے کم سے کم جو ہے نا یہ. لیکن ہاں جی ہاں جی ہاں جی میں تو 1000 لکھ دیتا ہوں نا. ایک میری بات سنیں، اس میں سے اتنا تو ہو جائے گا، وہ باقی جو ہے وہ نقلی ہو جائے گا. ہم نے اس دن فیصلہ کر لیا تھا نا کم سے کم کرنا ہے. ہم نے یہ اس دن ہوا تھا نا، ان سے کیا 10 درہم کم سے کم ہے اس کی مالیت معلوم کرنے کے لیے کہا تھا ان سے، انہوں نے کی. ہاں جی ہاں جی تو 1000 کر دیتے ہیں ہم. بس ٹھیک ہے. آگے یہ تو منیمم ہے نا، زیادہ اپنی خوشی تو جو مرضی دے دو. واجب یہی ہے، واجب ہم یہ لکھ دیتے ہیں. اصل تو پیار محبت کی بات آئی ہے تو ایک شکل زیادہ. اور کیا چاہیے شروع کریں ان شاء اللہ ایک وقت ایسا آئے گا شروع ہو گیا. اینٹ تو رکھی گئی ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی چلے. اللہ تعالیٰ نے اس بچے سے ہمارا تعلق دین کی بنیاد پر ہوا تھا جی. اس سے ہم نے عرض کیا کہ ہمارا وہ تعلق اپنی جگہ پر قائم ہے اور یہ اللہ اس میں حرج نہیں بنے انشاءاللہ. میں نکاح خواہ تو ہونی تو محبت میں پڑھنا ہے نا، اس لیے خطبہ دیکھ کے پڑھوں گا. آپ جو پروفیشنل ہوتے ہیں تو یاد کیا ہوتا ہے. ہم تو سیکھ رہے ہیں، سیکھتے اس طریقے تو اپنی بچی کا اس لیے ہوتے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس
واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بھائی اسد اقبال، میں مریم بنت محمود احمد بعوض حق میں 1000 روپیہ غیر معجل آپ کے نکاح میں دیتا ہوں. آپ نے قبول کیا تو بارک اللہ لک و بارک اللہ علیہ و جمعکم فی الخیر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام على سید المرسلین. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم الف قلوبهما كما الفت قلوب آدم وحواء عليهم السلام. اللهم الف قلوبهما كما الفت قلوب ابراهيم وهاجر عليه السلام. اللهم الف قلوبهما كما الفت قلوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والعائشہ رضی اللہ تعالی عنہما. اللهم الف قلوبهما كما الفت قلوب علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جس لطف و کرم سے اس مبارک مجلس میں ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرمائی، اسی لطف و کرم سے ہمارے دلوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ڈال دے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر شعبے میں کامل اتباع ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ تیرے نام پر ان دونوں کے اندر جو ایک تعلق تو نے ہی اپنے لطف و کرم سے قائم فرمایا ہے، اس کو آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ نبھانے کی ان دونوں کو توفیق عطا فرما. اے اللہ جان بہن کے اندر دونوں خاندانوں کے اندر پیار اور محبت کو پیدا فرما. اے اللہ ہر قسم کے شرور سے نفس کی طرف سے ہوں یا کسی طرف سے ہوں، اے اللہ تیرے لطف و کرم سے ان شرور سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے لطف و کرم سے شادی کا نکاح کا یہ سادہ طریقہ جو ہے پوری امت کے اندر رواج عطا فرما. اے اللہ تیرے لطف و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی ہمیں پناہ عطا فرما. اے اللہ جن دوستوں بھائیوں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا متوقع ہیں، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یہ مبارک ہو آپ کا بھی ہے. بہت بہت